اناؤنسی وار ہے جس سے یقیناً سیاست اور سیاسی پارٹیاں اور سیاسی ورکر جو ہے وہ لا تعلق نہیں رہ سکتے. اس ملک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک اقامہ رکھنے پر اس ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو جوڈیشری گھر بھیج دیتی ہے. نواز شریف صاحب جیتے ہوئے وزیر اعظم تھے اور ان کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ اور ایک اقامہ پہ رکھنے پہ ان کو وزیر اعظم کو منتخب وزیر اعظم کو ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا, ان کی وزارت عظمیٰ ختم کر دی گئی اور ان کو گھر بھیج دیا گیا, حکومت ختم کر دی گئی ان کی. پھر ہم نے یہاں پر متعدد بار دیکھا ہے ملک میں کہ جعلی ڈگریوں کے اوپر کئی ایم این ایز کئی ایم پی ایز فارغ ہو گئے. بالکل صحیح بات ہے, ہو جانا چاہیے ان کو. اس کے بعد ہم نے ڈیول نیشنلٹی پہ ہم نے دوہری شہریت رکھنے پہ ہم نے اس ملک میں بہت سارے بنے ہوئے ایم این اے ایم پی ایس سینیٹرز کو گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی جوڈیشری نے ان کو گھر بھیجا ہے. لیکن آج ہم اس ملک میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادارہ جو کہ سب سے معتبر ہے اور شاید اس کو رہنا بھی چاہیے کیونکہ وہ انصاف کا ادارہ ہے, جہاں پر لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل زبان پارٹی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو. اگر وہ ادارہ خدا نہ خواستہ کہیں پر ٹینٹ ہو رہا ہے, کہیں پر اس کے اوپر داغ لگ رہے ہیں, کہیں پر اس کے قول اور فعل میں تضاد اگر آ رہا ہے تو وہ اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کے فیوچر سے کھیلنے کے مترادف ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب سے چند دنوں پہلے ایک سینیٹر کی جانب سے ایک خط لکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو, جس میں ان سے یہ دریافت کی گئی بات کہ کیا کوئی دوہری شہریت رکھنے والے فرد کو جج ہونا چاہیے, جج ہو سکتا ہے. میں اس کو اپنے مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو اس کا جواب یہ آیا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے جواب یہ آیا کہ آئین میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی دوہری شہریت رکھنے والا شخص جج نہ بن سکے. ٹھیک بات ہے, آئین میں نہیں ہوگی بات. جسٹ امیجن کریں ایک لمحے کے لیے, اس بات کو امیجن کریں کہ کوئی شخص کسی دوسرے ملک کا وفادار ہے. وہ جب آپ کسی ملک کی شہریت دیتے ہیں تو آپ اوتھ اٹھاتے ہیں اس کی وفاداری کا, اس ملک کی وفاداری, اس کی کانسٹیٹیوشن سے وفاداری کا اوتھ اٹھاتے ہیں, حلف اٹھاتے ہیں. آپ کسی دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھائیں, اس سے اس کی کانسٹیٹیوشن کی وفاداری کا حلف اٹھائیں اور آپ آ کے پاکستان کے سب سے معتبر ادارے کے معتبر کرسی پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کی قسمتوں پہ فیصلے کریں. اور لوگ تو لوگ آپ کے پاس, آپ اتنے پاورفل کرسی ہے آپ کی کہ آپ وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں. آپ وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ طاقت ہے اور آپ کو یہ پابندی ہی نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ کسی اور ملک کی شہریت رکھ سکیں. یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں جانتا ہوں اس والی بات کو, بخوبی جانتا ہوں اس والی بات کو. تو عدلیہ کو اس کا جواب دینا چاہیے. عدلیہ کو اس کو جواب, ایک فاضل جج صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ مبینہ طور پر ہم یہ ساری گفتگو, ساری تفصیلات دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے, ان کے پاس جو ہے وہ ان کی فیملی کے پاس نیشنلٹی ہے, اور جو پروسیجر اپنایا جانا چاہیے تھا جج بننے کے لیے, وہاں پر اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کسی چیز کو ریکارڈ پہ نہیں رکھا. یہ سب چیزیں ہم سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. دوسری بات کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ جہاں پر سوشل میڈیا آزاد ہے, ہمارے نوجوان, ہمارے ملک کے عام لوگ ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو اگر یہاں پر کوئی فلاز رہ جائیں گے, ان آنسرڈ کوشچن رہ جائیں گے, تو پھر
بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. پھر لوگوں کو انصاف اگر نہیں ملے گا, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ اگر کہیں ظلم ہے تو وہ ہماری عدالتوں کے پاس ہے, ہماری جوڈیشری کے. اگر ملک میں کہیں سب سے زیادہ, ایک غریب آدمی, ایک مڈل کلاس آدمی سوچ نہیں سکتا کہ وہ پیسے خرچ کیے بغیر انصاف لے سکے اس ملک میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ملک کے جوڈیشریز کے لوگوں کی جب ہم تقریریں سنتے ہیں, ہم تو خیر بھگتتے ہی ہیں, تو اس ملک میں انصاف نام جہاں پر انصاف کا ادارہ ہونا چاہیے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ فیل ہے اس بات پہ کہ وہ لوگوں کو عام شہری کو انصاف دے سکے. چلے بھائی, حکومت ظالم ہے, پولیس ظالم ہے, اسٹیبلشمنٹ ظالم ہے, اور سوسائٹی کی تمام چیزیں ظالم ہے. آپ تو انصاف دینے والے لوگ ہیں نا, آپ تو انصاف دینے والا ادارہ ہے نا. اگر ایک مظلوم, محکوم, مجبور شخص, فرد, کوئی قبیلہ, سوسائٹی کا کوئی آدمی, کوئی سیگمنٹ, اگر کوئی سوسائٹی کے کسی ظلم کا شکار ہو کر, کسی حکومت کا شکار ہو کر, کسی بڑے جاگیردار, وڈیرے, پاورفل آدمی کا شکار ہو کر, کسی جو ہے وہ ادارے کا شکار ہو کر جب آپ کے پاس آئے, تو اپنے آپ کو امان والا, آپ کی امان میں آ جانا چاہیے. اسے سیکیور فیل کرنا چاہیے, اسے اطمینان ہو جانا چاہیے کہ میں اب جوڈیشری کی آغوش میں آ گیا ہوں, مجھے یہاں سے انصاف ملے گا, ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا. لیکن پاکستان میں کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جوڈیشری تیار نہیں ہے. جن چیزوں کو ہائی لائٹ ہونا ہے بہت زیادہ, جس سے ہیڈ لائنیں بننی ہیں, ٹکر بننے ہیں, وہ سارے کیسز جو ہے وہ چلتے ہیں. سالہ سال جو ہے وہ سالہ سال جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں. میں آپ کو ابھی, میں نے اسپیچ کی ہے چند دنوں پہلے نیشنل اسمبلی میں, سود کی لعنت کے خلاف. پچھلے 70 سالوں سے, اور خاص طور پر پچھلے 50 سالوں سے یہ سودی نظام کے خلاف مختلف اوقات میں کئی فیصلے آئے ہیں, کئی فیصلے. 92 میں آیا ہے, 2002 میں آیا ہے, اس کے بعد کئی بیچ میں فیصلے. آخری فیصلہ 2022 میں فیصلہ آیا. اور فیصلہ کیا آیا؟ 8 سالوں کی جدوجہد کے بعد فیصلہ آیا شریعت عدالت سے کہ یہ سود اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود کے نظام کو جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر سود کے نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت ہے باقاعدہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. پھر اللہ اسی صورت میں اسی سورہ بقرہ میں کہہ رہے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ, مفہوم عرض کر رہا ہوں, وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جاری کرتا ہے. کس کو مٹانے کی بات کر رہا ہے؟ میری اکانومی کو اللہ مٹانے کی بات کر رہا ہے. میری اکانومی سود پر ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میں سود کو مٹا کر رہوں گا اور صدقات کو جاری کر کے رہوں گا. یہ مفہوم ہے, میں نہیں کہہ رہا, قرآن ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس معاشرے میں سود اور زنا عام ہو جائے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, وہ معاشرہ اسی دنیا میں, آخرت میں نہیں, وہ تو جو ہوگا, کہہ رہے اسی دنیا میں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. وہ سوسائٹی اسی دنیا میں عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے. ان تمام ثبوت و شواہد کے ساتھ, اللہ کی کھلی کتاب کی اس ایکسپلینیشن کے ساتھ, شریعت عدالت نے سود کے خلاف ایک فیصلہ کیا اور بڑا جائز فیصلہ کیا کہ اگلے 5 سالوں میں اسے بھی پتا ہے نا, اسی ملک کے لوگ ہیں کہ بھائی ہم نے سود میں ہمارے بینک چل رہے ہیں, ہمارے لون ہیں, ہمارے پاس لوکل لون ہے, ہمارے پاس فورن لون ہے. ایک دن کا بھی فیصلہ نہیں دیا انہوں نے. 5 سالوں میں 2022 میں فیصلہ آیا اور کہا کہ 2027 میں یہ سودی نظام ختم ہو جانا چاہیے. اس فیصلے کے خلاف 16 بینکس اسی سپریم کورٹ کے ایپیلنٹ بینچ میں جا کر انہوں نے اپیل دائر کر دی. وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا. آج 2 سال گزر گئے, اس کا پہلا دن شروع نہیں ہو پایا. 1 گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے, 1 گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے. سپریم کورٹ کے ایپیلنٹ بینچ میں بینچ بنے اور فیصلہ ہو جائے کہ بھائی یہ قرآن کے بعد, اللہ کی کتاب کے بعد اب کوئی, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا پریمبل ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے, اس کی سپرمیسی ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 38F لکھا ہے کہ ربا will be eliminated as soon as possible. 51 سال ہو گئے, as soon as possible ختم ہو کے نہیں دے رہا. اور وہ سپریم کورٹ جہاں پر ہر
ججز کو کوئی تکلیف پہنچے، ججز کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ایک خط پہ 100 موٹو ایکشن ہو گیا، اللہ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہیں، وہاں پر کانوں پہ جوں نہیں لگ رہی، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، ایک دن کے فیصلے کی مار ہے، ایک دن میں اپیلنٹ بینچ بنتی اور یہ ساری اپیلیں ریجیکٹ ہو جاتی اور یہ سودی نظام اگلے 5 سالوں میں ختم۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقی کرے گا یہ ملک؟ ہم یہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مٹا کے رہوں گا، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ترقی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ پاکستان میں آ کر ہم سے ہار جائے گا، اللہ اور اس کا رسول نعوذ باللہ پاکستان میں آ کر ہم سے جنگ ہار جائے گا، ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں نعوذ باللہ۔ تو کوئی 100 موٹو ایکشن نہیں ہے، کوئی 100 موٹو نہیں ہے، اس والی اپیل پڑی ہوئی۔ تو ججز کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو فوراً جو ہے وہ ہر حقوق اچھا بھائی ہونے چاہیے، ان کو بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، لیکن پرائرٹی تو طے کریں، نمبر 1۔ دوسری بات ہے کہ ہم یہ جو عرب اسپرنگز کا جو معاملہ آیا تھا، یہ شام، عراق، لیبیا، الجیریا، یہ سارے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑا شور ہوا کہ بڑا انقلاب آ رہا ہے دنیا میں۔ آج حشر دیکھیں ان ملکوں کا کیا حشر ہے، آج خانہ جنگیوں میں لاکھوں لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ دربدر ہو گئے۔ آج حشر دیکھیں لیبیا کا، آج حشر دیکھیں شام کا، آج حشر دیکھیں عراق کا۔ کیا کیا دنیا کے بدخواہوں نے؟ کیا کیا؟ وہاں کی فوج کو ڈسمنٹل کر دیا، جتھے بن گئے وہاں کی۔ سارا کامن فیکٹر کیا ہے ان عرب اسپرنگ کے ممالک میں؟ آپ دیکھیں کہ اس ملکوں کی فوج جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی۔ جب فوج ریڈنڈنٹ ہو گئی تو جتھے بن گئے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اور آج آپ حشر دیکھیں، ہمیں بارہا یہ پڑھنے کو ملتا ہے، دنیا کے بارہا ہمیں یہ چیز پڑھنے کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ پاکستان کے خلاف بھی پاکستان کے دشمن یکجا ہو کر اس ملک میں عرب اسپرنگ جیسے حالات پیدا، اس کو لیبیا بنانا چاہتے ہیں، اس کو شام بنانا چاہتے ہیں، اس کو عراق بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس ہماری سوسائٹی میں بے تحاشا اپرچونٹیز موجود ہیں، کیونکہ ہم زبانوں پہ بٹے ہوئے ہیں، ہم مسلک پہ بٹے ہوئے ہیں، ہم فقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، معاشرے میں ہر گلی میں، ہر محلے میں، پورا ملک بٹا ہوا ہے رنگ، نسل، زبان، مسلک پہ۔ اگر کسی چیز نے اس ملک کو انٹیکٹ کر رکھا ہے تو آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کو اچھا لگے، اگر اس میں ون آف دی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہماری مسلح افواج۔ آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر ان کی غلط کاموں کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں، بٹ دا میٹر آف فیکٹ از ٹوڈے کہ اس پولرائز زمانے میں اگر ہمیں کسی چیز نے اس پاکستان میں کسی چیز نے جوڑے رکھا ہے تو وہ ہماری ڈسپلنڈ آرمی ہے، ہماری فوج ہے، جو ساری باتوں کے باوجود آج سب سے زیادہ قربانیاں دے رہی۔ وی کین گو آن اینڈ آن ان کی غلطیوں پر بات کرنے میں، ہم ہمیشہ کرتے رہے، سب لوگ کرتے ہیں، اب تو فیشن ہے، ہر کوئی کسی کو بھی اپنی جو پاپولیرٹی حاصل کرنی ہے، ٹھگا کر کے آپ جو ہے وہ آپ کو بیان ٹھوک دیں، آپ بات کر لیں، آپ ہیرو بن جائیں گے، آپ کو دنیا بھر سے تولے آنا شروع ہو جائیں گے، آپ سب چیز ہو جائیں گے۔ لیکن اسی فوج نے آج اس ملک کو انٹیکٹ رکھنے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ اس فوج کا ہے۔ آج ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آج جس طرح سے ادارے ایک دوسرے حملہ آور ہوئے ایک دوسرے کے اوپر، اب تو بالکل ڈائریکٹ ہو گئے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس فوج کو ویک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ ابھی سے نہیں ہو رہی ہے، وہ بہت عرصے دراز سے ہو رہی ہے یہ چیزیں، لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے، اب یہ لوگ تو خلاف نہیں ہوئے، لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشری اور فوج کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جوڈیشری اور فوج کے درمیان جو ہے وہ یہ والی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے، اور صرف فوج نہیں، میں حیرت میں رپورٹس پڑھ رہا ہوں تو سارے اداروں کو جو کہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے سارے ادارے،
CTD ہے, اس میں IB ہے, FIA ہے, ISI ہے, MI، جو بھی اسٹیبلش، سب کو جو ہے وہ کوشچن سب کے اوپر سب کے خلاف لیٹر لکھ دیے. تو بچا کیا ہے؟ تو پھر بچا کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ بارڈرز پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، جوان میجر شہید ہو گئے. وہ لوگوں، ان کے پاس اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ تنخواہ تو اتنی نہیں ہے ان کی. اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ جب وہ اخبار پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ ان کے، یہ کوئی باہر ملک کی جوڈیشری نہیں، ان کے اپنے ملک کی جوڈیشری جو ہے وہ ان کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں. وہ سب سٹنگ ججز جو ہیں وہ ان کے خلاف سب آرا ہوئے ہیں. تو وہ آج ان کا موٹیویشنل لیول کیا ہوگا؟ ہم ان تمام باتوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے اور یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے. اور کچھ جو ایسے ادارے ہیں جو کہ اس ملک کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے، وہاں پر لیٹر بازی اور میڈیا پہ لانے کے بجائے باتوں کو، اور پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے بجائے باتوں کو، ان اداروں کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو پبلک میں لائے بغیر اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ اس کو حل ہونا چاہیے، ہو جانا چاہیے. ورنہ یہ بہت نقصان دہ بات. اور یہ کام کر کون رہا ہے؟ جن کا اپنا ریکارڈ بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے، بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے. کہ آپ اگر کسی ملک کی وفاداری کی ضامن ہیں اور آپ کسی پر کیسے کوشچن کر سکتے ہیں؟ تو عجیب ہی بات ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک جج جو ہے وہ دوہری شہریت رکھ سکتا ہے. یہ عجیب ہی بات ہے بھائی. ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ اقامہ رکھنے پہ گھر بھیج دیں، اور خود جو ہے وہ جو گھر بھیجنے والا وہ تو اس سے زیادہ کیریکٹر والا ہونا چاہیے. وہ جو ہے وہ امریکہ کا وفادار، امریکہ کی وفاداری کا حلف اٹھا لے اگر فرض کریں. آج وہ کہ جو ہے وہ نہیں اٹھایا ہوا، لیکن فیملیز نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور پروسیس ہوا ہوا ہے. بہت اگلا اسٹیپ جو ہے وہ حلف اٹھانے والا ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. ہمیں ان سوالات کے جواب چاہیے کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، کس طرف جا رہے ہیں ہم. آج کی ساری سچویشن میں یہ جو حالات ہیں ہماری اکانومک اور پولیٹیکل حالات ہیں، اس میں یہ والا ایڈونچرزم کیا یہ کسی کے فائدے میں، کس کو سوٹ کرتی ہے یہ والی بات. تو ہم جو ہے وہ معزز عدلیہ سے ہمارا بڑا احترام ہے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ والی بات ہے. آپ خدا کے واسطے، آپ کے پاس تو بہت پاور ہے. جب آپ سٹنگ وزیر اعظم کو جو ہے گھر بھیج سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ برائے مہربانی ملک کے تمام ذمہ داری پر اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کو اس کا جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو اس لیول کا کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جج صاحب ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں بھائی مبینہ طور پر. ان کے پرائیویٹلی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں مبینہ طور پر. تو یہ تمام چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ پبلک میں نہیں آنی چاہیے ساری چیزیں. اس کو اگر کہیں پہ رہے تو بیٹھ کر اس کو طے ہونا چاہیے. ملک کے لوگوں کی تو پورا ہم کینوس خراب کر رہے ہیں، اس پورے ملک کا فیبرک ہم خراب کر رہے ہیں. ان چیزوں کو فل فور جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے. اور اس کا جو ہے وہ جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اس پہ اس کی بہت زیادہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا کسی بیرونی ایما پر، دشمن ممالک کی ایما پر تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھ افتخار صاحب جو میرے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، میں چاہوں گا کہ چند الفاظ جو وہ بھی ادا کریں. السلام علیکم. مصطفیٰ بھائی نے کافی حد تک ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا، پیش کر دیا، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کچھ سوال کروں اور مجھے موقع دیجیے گا کہ کچھ سوال کروں. دوہری شہریت کی جہاں بات ہوتی ہے تو ایک لیٹر کے رسپانس میں جواب یہ آیا کہ کہیں کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا کہ جج حضرات ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتے. اب ڈوئل نیشنل کی اوتھ لینا، امریکن اوتھ کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ اپنی افواج کے اگینسٹ آرمز اینڈ ایمونیشن اٹھائیں گے، آپ ان سے جنگ کریں گے، ان کو ماریں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے امپورٹنٹ عہدے پر بیٹھنے والا جج اس طرح کا اوتھ اٹھاتا ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو اگر کوئی ڈوئل نیشنل آ کر اس منصب پر بیٹھتا ہے اور وہ اوتھ اٹھاتا ہے کہ دوسرے ملک کے لیے اپنی افواج کے خلاف لڑے گا، تو میرے خیال میں یہ تو ایک ڈائیکاٹمی، ایسی ڈائیکاٹمی ہے. اور مطلب کہ آپ جہاں اتنی سینسیٹیو فیصلے ہوتے ہیں اس منصب پر بیٹھ کر کیا فیصلے کرے گا. دوسرا آپ مجھے بتائیں کہ ایم این اے ہونا اور جج ہونا
हमें एसिड डिक्लेयर करना है, जजों को एसिड डिक्लेयर नहीं करना, हमें अपना ट्रैवल रिकॉर्ड देना है, जजों को ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं देना, हमने अपनी नेशनैलिटी के बारे में बताना है, और अगर हम डुअल नेशनल हैं तो हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। भाई एमक्यूएम मुतवस्सित तबके की जमात को रिप्रेजेंट करती है, तो मैं यहां इस्लामाबाद लोअर कोर्ट ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, जस्टिस साहब को, कि भाई हमारी एसीआर नहीं आ रही, गलत फैसले होते हैं तो हमें पीनलाइज किया जाता है, उनकी सेटिस्फेक्शन के बिना पर चीजें नहीं होती तो उनको पीनलाइज किया जाता है। तो मेरे भाई उनके लिए भी कोई सुमोटो लें, अपनी बरादरी के लिए, अपने जजों के लिए आप सुमोटो लें, उनके लिए कोई मदद करें। वो बेचारे अपने सेटअप में परेशान हाल लेटर लिखा है, लेकिन वहां सुमोटो नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पर सुमोटो फौरन हो जाता है। आपके खिलाफ बात करें तो सुमोटो तौहीन अदालत, और अगर आप अफवाज पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करें तो आप गलत हैं। तो मेरे भाई ये दोहरा मयार हमें खत्म करना होगा। देखें, जो जज इंसाफ नहीं होता, इंसाफ इज लायबल टू गिव इंसाफ, ठीक है, इंसाफ का पाबंद है, और ये पाबंदी क्या फॉलो हो रही है? क्या उनके लोअर कोर्ट में जो हाल है उसमें उनको इंसाफ मिल रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि इंसाफ मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने बजाते खुद एक कौम भी एक फैसला करना है कि हम कहां खड़े हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा जो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत करते हैं, अपनी जान का नजराना देते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। हाँ, हमारी जुडिशरी में भी ऐसे जजेज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं उनसे विनती करता हूं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप ये चीजों को देखें कि जो दोहरी शहरियत के प्रोपोनेंट है, जो चाहते हैं कि दोहरी शहरियत रखकर जज बैठे, कुछ जो हाउसिंग स्कीम चला रहे हैं, जो एनओसी के बगैर हाउसिंग स्कीम चल रही हैं, कुछ के ऐसे मामलात हैं जिसमें करप्शन आया होती है, ये हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पर है तो भाई उसके खिलाफ सू मोटो ले, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें, सामने लाए। जब तक आप किसी पर इल्जाम लगाएंगे और आप उनको कहेंगे कि भाई कि आप हो गए गिल्टी, ऐसा नहीं होता। आपने पहले प्रूफ देना है, प्रूफ दिए बगैर आपने कहा नहीं, आपने बस लिख दिया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों का टाइम। भाई आपने कहा कि गैर एलानिया जंग चल रही है, दो इदारों के दरमियान उनकी जंग चल रही है जो रिटायरमेंट से पहले यानी दौरान सर्विस गैर मुल्की शहरी हैं, उनके साथ जंग चल रही है जो रिटायर होने के बाद गैर मुल्की शहरी बन जाते हैं। तो इसमें सियासतदानों को शामिल होना, क्या ये एक अखलाकी तौर पर दुरुस्त अमल लगता है आपको? देखिए, सियासत ये मुल्क जो है वो सियासतदानों का भी है। इस मुल्क में किसी की भी लड़ाई से इस मुल्क को अगर नुकसान होगा तो सियासतदानों को नुकसान होगा, और सियासतदान तो हर चीज के ऊपर लायबल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करता है। हमें तो हर बात में हर लम्हे हर स्टेप पे हमें आइन याद कराया जाता है ना, हमें आइन याद कराया जाता है। तो अगर हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों की फरियादें कर रहे हैं, किसी से बुरे बनते हैं सारी बातें करने के बाद, तो अगर उस सारी चीजों का अगर कहीं और पे इसका इन चीजों का नुकसान हो रहा है तो बिल्कुल सियासतदानों को ही इन्वॉल्व होना चाहिए, सियासतदानों को बिल्कुल इन्वॉल्व होना चाहिए, हर सतह पे इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आपने ओथ उठाया है इस मुल्क में, इस मुल्क की तमाम चीजों को सेफ गार्ड करने का, आइन और कानून को सेफ गार्ड करने का। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ये सियासतदानों का मामला है। आपके मुखालफिन ये इल्जाम लगाता है, पोजीशन कह रहे हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि इस तरह के अदलिया के मामला को पार्लियामेंट जैसे या दीगर मुनासिब जो प्लेटफॉर्म है उन्हें वहाँ पे इसको डिस्कस होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ऑपोजिशन की बात है तो ऑपोजिशन को भी ये वाला काम करना चाहिए। ऑपोजिशन के वाले भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, और किसी के एतराज पे, ऐलान पे तो हमें तो कोई परवाह है नहीं, जो बात हम सही समझते हैं वो करते हैं। जहां तक पार्लियामेंट की बात है कि बिल्कुल पार्लियामेंट में करना चाहिए। हमें ये करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्योंकि ये सब कुछ जो है वो अगर पार्लियामेंट में ये वाली बहस चली होती तो हम पार्लियामेंट में करते हैं। ये सब कुछ ये बहस चली मीडिया पे रही है, जजेज जो है अपना लेटर जो है लीक भी मीडिया को करते हैं, उसका रेस्पॉन्स भी मीडिया को करते हैं सोशल मीडिया पे चीजों पे। तो भाई हम इसलिए मीडिया पे कर रहे हैं ये वाली बात, हम इसलिए मीडिया पे कर रहे हैं कि भाई आपने भी सब कुछ मीडिया पे, मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई इसको मीडिया पे पब्लिक करने के बजाय लेटर लिखने की क्या जरूरत है? भाई जाकर बैठकर बात कर लेना, ताकि हम तक ये बात ना आए, आम लोगों तक ये बात। अजीब बात है ना, अजीब बात ये कि भाई आप इस मुल्क के सेटिंग आपने प्रेसिडेंट सेट की भी है ना, आप इस मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अकामा पे जो है घर भेज देते हैं। यार आपने आज देखें, आज मुल्क जो है वो संभल ही नहीं पा रहा। वो जो डिस्टेबलाइजेशन शुरू हुई है, मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा,
میں صحیح اور غلط کی بات نہیں کہ کون صحیح تھا کون, میں کسی کی طرفداری کسی کی مخالف, میں ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں. بھائی آج تو کرنے والا بھی یہ مانتا ہے نا اس نے غلط کیا ہے, آج تو کرنے والا بھی. اور آپ جب ایک اقامہ پہ وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں تو آپ خود کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس, کسی جج کے پاس ڈول نیشنلٹی ہو یا گرین کارڈ ہو, اور آئین میں یہ جواب لکھ کے بھی دے دیں کہ آئین میں ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے ڈول نیشنلٹی رکھنے پہ. یار یہ تو عجیب ہی بات ہے. کل کوئی انڈین نیشنل ہوگا اس کے پاس وہ آ کر ہمارے ملک کا جج بن جائے ہیں. اس لیے جو ہے چونکہ بات آئین پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہی, اس لیے جو ہم یہاں کریں. مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیں, کیونکہ آپ ایک لیجسلیٹر ہیں, تو اب ہم بات کریں, جب بھی بات ہوتی ہے تو پولیٹیشین کی تو ڈوئل نیشنل کی بات ہوتی ہے, لیکن بیوروکریسی کی اور باقی جو ججز کی بات نہیں ہوئی. ابھی ایک معاملہ سامنے آیا ہے, بجائے یہاں پریس کانفرنس کرنے کے اگر آپ اس حوالے سے ایک بل لے آتے تو وہ زیادہ مناسب نہیں تھا. دوسری چیز آپ نے کہا کہ ایک ادارے کا دوسرے ادارے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, تھوڑا سا واضح کرتے ہیں کون سا ادارہ کس کے پاس چل کے جائے. یہاں پہ اگر ایک ادارہ عدلیہ اگر کسی کو بلاتی ہے, کسی ایک ادارے کے کسی بھی بندے کو بلا رہی ہے, تو وہ کیا غلط ہے؟ تیسرا سر سوال یہ ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے ایک مہم چل رہی ہے, باقاعدہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں اور عدلیہ کے خلاف یہ سارا چل رہا ہے, اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے کوئی ادارہ جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ بلانے کے, بالکل عدلیہ بلا رہی, کسی کو کوئی پرابلم نہیں, عدلیہ کو بالکل بلانا چاہیے. لیکن عدلیہ کے لیے بھی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ بھی کوئی کسی آئین میں, کسی قانون, کسی یہ جو ایتھکس کے اندر کام کرے گی, یا عدلیہ آؤٹ آف ایتھکس کام کرے گی. یعنی کہ آپ کو کسی کی بھی بے عزتی کرنے کا پورا لائسنس ہے, اور آپ کسی کو جو ہے وہ, اور پھر الحمدللہ اگر آپ دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, میں نہیں کہتا, آپ صرف تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو عدلیہ خود اپنے کیے ہوئے ججز کے فیصلوں کو اون نہیں کر سکتی. شرم سے جو ہے وہ سر جھک جاتے ہیں. تو اگر تو بڑے پارسا ہوتے تو ہم کہتے ہیں یار بہت ہی جو ہے وہ بھائی ہائی کلاس کے لوگ آتے ہیں بھائی ہمارے معاشرے کے, ان کے پاس جو ہے وہ نعوذ باللہ غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی ولی اللہ ہی آتے ہیں سارے. آپ نے کیسے کیسے فیصلے کیے ہوئے صدیہ نے. آپ نے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگائی ہوئی ہے, آپ نے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا ہوا ہے, آپ نے طرح طرح کے فیصلے, آپ کی جو آڈیوز آئی ہوئی ہیں, آپ کی ویڈیوز بھائی ججز کی آئی ہوئی ہے نا. بھائی اب سیاستدان تو بدنام ہے, عام سوسائٹی کا آدمی تو بدنام ہے, آپ تو معتبر لوگ ہیں نا, آپ تو بھائی اعلیٰ عدلیہ ہیں, تو آپ کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر ابھی مورل ہائی گراؤنڈز رہ نہیں جاتی, وہ ساری چیز آپ نے کہا کہ مجھے بل لے کر آنا چاہیے. دیکھیے یہ بات اگر پارلیمنٹ میں آئی بھی ہوتی تو وہاں بھی ہوگا, آنا چاہیے, لے کر آنا چاہیے اس کو. اسی لیے تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو کہیں نہ کہیں اگر آئین میں کچھ حکم ہے کہ ججز کے اوپر ڈوئل نیشنلٹی کی کوئی پابندی نہیں, تو بھائی آئین میں ترمیم ہونی چاہیے, پھر پابندی ہونی چاہیے. بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے ملک کا جج, کوئی دوسرے ملک کی کوئی آئینی کوئی شہریت رکھ کر ہمارے ملک کا جو جج بن جائے. آپ نے بات کی کہ نہیں کسی کے خلاف, میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں نے کسی جج صاحب کا نام نہیں لیا, میں نے ادارے کا نام لیا. اور کس بچے 10 سال کے جو بھی سوشل میڈیا یہ فون دیکھ رہا ہے, اس 10 سال کے بچے کو پاکستان میں پتا ہے کہ عدلیہ میں اور اسٹیبلشمنٹ میں جنگ چلی, نام لے کر بلا رہے ہیں نا. تو میرے کہنے سے پتا چلے گی بھاری بات نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت دیر سے آئے ہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بند کریں یہ جنگ, یہ بند کریں, یہ سارا بیٹھ جائیں. یہ نقصان ہو رہا ہے ملک کو اس والی بات سے, اور ان کی بات سن کر, دونوں ایک دوسرے کی بات سن کر یہ کریں. یہ نہ کریں کہ جو ہے وہ ہر ٹی وی پہ, اگر آپ ابھی ٹی وی کھولتے ہیں وہ ڈبے چل رہے ہیں, ٹوٹل ججز اور ججز صاحب کے فرمودات پہ ڈبے چل رہے ہیں سارے. جج صاحب نے یہ کہا, جج صاحب نے یہ کہا, 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے کے سارے ٹاک شوز اسی پہ ہو رہے ہیں, سارے ہیڈ لائنیں اسی کے اوپر ہیں. تو بھائی ہم نے کیا کر دیا ہے کہ آ کر ہماری وجہ سے جو ہے بات جائے گی. جی آپ صاحب پھر آپ. جی بہت سارے چیلنجز ہیں ملک کے اندر, لیکن سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ بیڈ گورننس ہے. آپ حکومت کا حصہ ہیں, کیا رکاوٹ ہے گورننس قائم کرنے میں؟ سیکنڈ, آزاد کشمیر کو حکومت نے اب سبسڈی دی ہے, اور پاٹا سے بھی آواز آ گئی, کراچی سے بھی آ رہی ہے, تو حکومت کا حصہ ہونے کے ناطے کیا اگر یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں تو کیا حکمت عملی؟ اچھا, اس کا بہت بالکل جواب ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ جو تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ آج کے لیے اس کو جو میرا فوکس ہٹ جائے گا, چیزیں پھر اور ڈائریکشن میں چلی جائیں گی. بہت ڈیٹیل میں جواب ہے. بالکل گورننس ہونی چاہیے, ہمارا حصہ جتنا اس حکومت میں, ہم اپنے حصے کا رول پلے کر رہے ہیں. ہم اپنے اس جگہ پہ رہتے ہوئے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کون سی منسٹری ملی ہوئی ہے, کس لیول کی منسٹری ملی ہوئی ہے, اور ہمارا کیا رول ہے. ہم نے تو اپنے ہم نے اپنے سارا کچھ انکنڈیشنل جو ہے وہ سپورٹ کی ہوئی ہے, اور ہماری کوئی خدا نخواستہ اپوزیشن سے دشمنی نہیں ہے.
نہ ہماری جو ہے وہ کسی سے کو وہ ہے. ہم نے اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو انکنڈیشنل جو ہے وہ پیش کر رکھا ہے اور آگے بھی ہم پیش کریں گے جو ہمارا رول ہم پلے کریں. لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں آپ نے جو بات کی وہ اگر کروں گا تو پھر وہ بات دوسری طرف جائے گی. جی سر. سر 20% کل بجلی مہنگی ہوئی کل کی ڈیٹ میں IMF نے بڑھائی, اس کے بعد سارے ادارے نے پرائیویٹ کی لسٹ بنا کے دے دی ہے. آپ حکومت ایسا ہے, آپ مجھے بتائیں اتنی بے روزگاری ہے, اتنی مہنگائی ہے اور بجلی میں آپ لوگ حکومت کوئی بات نہیں کر رہے. غریب تو غریب ہو رہا ہے اس میں, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ آج میں حکومت کا حصہ نہیں رہا ہوں, ابھی ڈیزائن کر دوں تو اس سے بجلی کے بل کم ہو جائیں گے. میری حکومت میری بات دیکھو سیریس بات. دیکھیں آپ جب مجھے آپ یہ تانا دیتے ہیں نا میں حکومت کا حصہ ہوں, میرے پاس آپشن ہے میں چھوٹی پارٹی ہوں. ٹھیک ہے, میری وجہ سے حکومت بن رہی ہے اور بگڑ. اور پھر اگر آپ میں اگر اپنی پارٹی کو لے کر اس حکومت کو ڈیسٹیبلائز کروں گا تو آپ بھی مجھ سے سوال کریں گے آپ نے چلتی ہوئی معیشت کو تباہ برباد کر دیا, آپ نے اپنی پولیٹیکل. تو دوست ہمارے شوز پہ پیر رکھ کے ذرا دیکھو. نہیں ہم نے تو ہم آپ کا بھی سوال لے رہے ہیں اور ہم لوگوں کا بھی, لیکن ہماری پوزیشن تھوڑی سی پلیز ہمارا جو جتنا ہمارا شیئر ہے جو ہم کر سک رہے ہیں ہمیں اتنا ہی وہ کریں. تو میرے آج دیکھیں بھائی کیسے آپ آئے بھائی سب کس کو کیا اپوزیشن کو نہیں پتا کہ اس ملک سے ہم IMF سے 7,400 ارب روپے سود کے انٹرسٹ دینا تھا اس سال اور ہماری آمدنی کتنی 7,000 ارب روپے. یعنی کہ ہم نے سود بھی 400 ملین جو ہے وہ 400 ارب روپے لے کر ادا کیے اور پورا بجٹ ابھی بننا ہے. فوج کو پیسے جانے, ریلوے کو پیسے جانے, سودوں کو پیسے جانے, ڈیولپمنٹ کے پیسے جانے. یہ آپ کی ملک کی حالت. میں بولوں کہ میں تو نہیں ہوں, میں بچہ ہوں اور ہمیں یہ کام نہیں آتا, ہمارا کیا ہوا نہیں ہے لیکن میں ایز اے پیکج اس ملک کے ذمہ دار آدمی کے طور پر ہم اس کی رسپانسبلٹی فیل کرتے ہیں. میں اپوزیشن میں ہوں یا میں حکومت میں ہوں, اس کی ذمہ داری فیل کرتے ہیں. تو ہمیں جب ہم یہ کامنٹ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کی ایگزیکٹ پوزیشن سمجھ. کیا آج ہم ملک کو اپوزیشن کے حوالے کر دیں ٹھیک ہو جائے گا ملک, یہ جب ان کے پاس تھا تو ٹھیک تھا ملک؟ نہیں, ایسا نہیں ہے دوست. ہمیں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنا بہت آسان ہے لیکن میں یہ والا کام نہیں کرا. جی سر آپ میرا ایک سوال میں آ رہا ہوں پہلے وہ ہاتھ اٹھا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو خط لکھنے کے بعد یہ 6 کے بعد جو شروع ہوا ہے اس کا آپ کو بھی بھیجا گیا ہے جب پریس کانفرنس کے لیے ظاہر ہے آپ تو یہی سمجھتے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا اس خط کے بعد ہی یاد آیا سب لوگوں کو, گورنمنٹ کو بھی اور سب کو بھی. تو سوال کیا آپ کا؟ سوال یہی ہے نا کہ آپ کیوں یاد آیا؟ پہلے جب 3-4 سال پہلے اس کو جج رکھا تھا اس کو بھی تو پتا ہوگا نا کہ یہ اس کی ڈوئل نیشنلٹی ہے, اس کو نہیں پتا تھا. جی اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد کو پتا ہوگا, ان کی ذمہ داری تھی نا کہ جب وہ ڈاکومنٹ آپ لیتے ہیں اس وقت جو اطہر من اللہ صاحب تھے نا اس وقت ان کو پتا ہوگا لازمی اس والی بات کی. آپ نے ریفرنس بھی دیے, آپ نے بہت ساری چیزوں پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا. کیا سمجھتے ہیں جو IMF سے قرضہ لیا جاتا ہے پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے لیا جاتا ہے؟ دیکھیں میں کسی ان کی انٹینشن کو کوشچن نہیں کر سکتا, کہ ان کی نیت کو کوشچن نہیں کر سکتا کہ وہ بہتری کے لیے لیتے ہیں یا کسی دوسرے کام کے لیے لیتے ہیں. میں تو اس پورے نظام کو اون کر کے اس کا سولوشن دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ IMF سے قرضہ لے کر آپ کے ملک کو بہتر نہیں. آپ تو ہم تو قرضہ لیتے ہیں بیرونی اور اندرونی دونوں, اس سے زیادہ قرضہ تو ہم اپنے بینکوں سے لے رہے ہیں. ہمارا قرضہ تو جو ہے وہ ہم بھائی IMF سے تو 1.something ارب روپے ڈالر آئے نا, ہم تو اپنے بینکوں سے ہزاروں ارب روپے لے رہے ہیں قرضے جو ہمارے ہیں سارے. تو لوکل لینڈنگ, لوکل بورنگ اور ایکسٹرنل بورنگ دونوں بورنگز ملا کر ہم تو وشیس سائیکل میں پھنس گئے نا. ہم تو ایک وشیس سائیکل میں پھنس گئے, ہم تو گول گھومے جا رہے ہیں, آگے نکل ہی نہیں پا رہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس لیے اس ملک کے اور وہ دیکھیے ہم جتنے بھی بڑے آئنسٹائن بن جائیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو کچھ ہوتا ہے رب کی رضا سے ہوتا ہے. اللہ چلا رہا ہے اس ملک کو اور دنیا کو, سب کو. آپ بیسک ہم کوئی بہت متقی پرہیزگار لوگ نہیں ہیں لیکن, اور نہ میں مولوی ہوں نہ میں کوئی بہت متقی پرہیزگار ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں, لیکن ڈرتا رب سے ہی ہوں, اللہ کو مانتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں. تو میں اسے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو وعیدیں واضح ہیں, ہم 10 گنا کر رہے ہیں نا اور, لیکن جو باتیں اٹل ہیں حقیقت ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے,
تو اب اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہے. میں دنیا کو کیا آئنسٹائن بھی لے کر آ جاؤں؟ میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں جیت سکتا. میرا یہ پوائنٹ ہے سر. اچھا مثبت یہ سوال یہ ہے سارے بات کرتے ہیں عدلیہ آزاد ہے, عدلیہ آزاد ہے, سب یہی چاہتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں. جیسے کہ ابھی پریس کانفرنس کی آپ نے کہا کہ لوور جوڈیشری سے ایک لیٹر گیا, اس کا وہ خیال نہیں ہے. تو یہاں اسلام آباد جو ہے وہ بھی ماتحت ہے, سپریم کورٹ کی, انہوں نے بھی لیٹر لیا. اس وقت تو آپ لوگوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ان عدلیہ کے حوالے سے کہ چلو یہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ جب بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو کچھ ریلیف مل رہا ہے, اگر میں PDM-1 کی بات کروں, جب اس کا حصہ تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر وہ ریلیف ملا تو آپ پورا جتھا لے کے پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ کے باہر, آپ لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا اور کرٹیسائز بھی کیا تھا. سیم اگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ریلیف ملا ہے تو آپ کو ان کے ڈوئل نیشنلٹی بھی یاد آ گئی, آپ کو ججز کی جو ہے وہ پراپرٹی کی جو جائیدادیں ہیں وہ بھی یاد آ گئی ہیں. سوال صرف یہی ہے کہ کیا جب حکومت کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تب آپ کو یہ چیزیں یاد آتی ہے, پہلے یاد کیوں نہیں ہوتی, یا پہلے آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ دیکھیے, ایک تو جب آپ جتھا لے کے جانے والی بات کریں اس میں ہم نہیں, ہم اپنی باتوں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں آپ کو. دوسروں کی ایمان پر تو بات نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ, جب یہ لوور جوڈیشری نے لیٹر لکھا اور ساری باتیں ہوئی تو اس وقت یہ میڈیا پہ ساری چیزیں نہیں تھی, نہیں آئی, اس کا اتنا جو ہے واویلا نہیں بچا. ہم پہلے دن جس دن یہ, ہم بھی پچھلے 15 دنوں سے دیکھ رہے ہیں نا سارا تماشا, تو ابھی تو کوئی اسپیس ہی باقی نہیں رہے گی میڈیا پہ. ہم اپنے آپ کو کیسے اس سے الگ رکھ سکیں. دوسری بات یہ کہ دیکھو, کسی کو بھی سپورٹ یا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, نہ اپوزیشن کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ. بھائی جو جائز ہے, جو قانون توڑ رہا ہے اس کو سزا دیں, جو قانون نہیں توڑ رہا اس کو پھنسائیں نہ. ہمارا یہ رول دیکھو بھائی, ہم بھگتے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے جتنا بھگتا ہے نا اتنا پاکستان کی کسی پارٹی سے نہیں بھگتا, اللہ معاف کرے. ہم نے, چونکہ ہمارا ڈومیسائل جو ہے نا وہ کراچی کا ہے, تو ہمیں اگر جو پارٹیز ادھر اسلام آباد میں اور پنجاب میں اور آج بڑی بڑی پارٹیاں جو الفاظ ادا کر دیتی ہیں اور جو کچھ وہ کر دیتے ہیں, اس کا اگر ہم اشیر کرتے نا تو میرا پورا خاندان لاپتہ ہو جاتا, پورا شہر لاپتہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, ہم یہ بھگتے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے پاس پورا شودا قبرستان ہے. ان لوگوں کا اتنا گناہ نہیں تھا جتنے لوگ آج یہ کام کر رہے ہیں. تو ہمیں تو ان چیزوں کا بڑا ادراک ہے. ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کیونکہ آج اگر کسی کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری آئے گی. لیکن سب لوگوں کو, جو بڑے ہیں نا, ان کو اور زیادہ اچھا بہیو کرنا چاہیے. ہم تو بہت چھوٹی پارٹی ہیں, تو جن کے پاس جو وزرائے اعظم رہے ہیں, جو وزیر رہے ہیں, جن کے پاس بڑی پارٹی ہے, مینڈیٹ پورے پاکستان کا, وہ بھی تو تھوڑی سی میچورٹی کا مظاہرہ کریں نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ بس صرف آپ ہی صحیح ہیں اور اس کے علاوہ سب غلط ہیں. یا تو آپ کا کردار اور کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے, اور یا پھر جو آپ کے نمونے ایسے ہونے چاہیے جو کہ ایسے نہیں ہیں. بہت شکریہ.